استغنا کا مظاہرہ نہ کریں، یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو اس سے پیٹھ پھیر کے جانا، یا تو یہ بتائے کہ ہم اس سے مستغنی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا اگر کسی بات پر آپ کو اعتراض ہے تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ میری تو الحمدللہ یہی عادت ہے، اختلافات سے ہٹ کر کھلی اور صحیح بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی قرآن و حدیث کے دائرے میں۔ اگر اس میں بھی آپ کو پھر بھی اختلاف نظر آتا ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یہ ایسے مواقع ملتے ہیں تو اس سے روگردانی کرنا، اس سے منہ موڑنا۔ کوئی کسی کو ضرورت پڑے، کوئی ایمرجنسی ہو، وہ اللہ جانتا ہے، وہ آدمی ٹھیک ہے، مستثنیٰ ہے، لیکن عام عادت بنانا کہ یہ بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہو یا دو چار آدمیوں کا مسئلہ ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے، جو بھی اردو سمجھتے ہیں، کسی بھی ملک سے تعلق ہے، یہ باتیں کسی کی ذاتیات سے نہیں ہیں، کسی خاص ملک خاص علاقے کے ساتھ متعلق نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دیں کہ ہم صحیح بات کہیں، صحیح بات سنیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ بہت سے ہمارے اردو والے حضرات ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، لیکن اس طرح کی یعنی بے اعتنائی، بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ سے توفیق مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دینی بات جو ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس پر میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں پھیل رہی ہیں، جتنی بھی بے دینیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کی پاداش میں ہم پر مختلف قسم کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اس کا ہر مسلمان ادراک کر رہا ہے کہ بھائی احوال متغیر ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے مختلف شکلوں میں، لیکن اس کی وجہ ڈھونڈنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، بس یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جی اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کسی کوتاہی یا ہماری زیادتی کی وجہ سے یہ احوال رونما ہو رہے ہیں، یا ہماری کسی سستی کی بنا پر یہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی کام جو ہم کر سکتے تھے، کوئی برائی جو ہم روک سکتے تھے لیکن ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا، تو انڈائریکٹ اس میں ہمارا بھی سمجھیں کہ ہاتھ شامل ہے۔ قرآن اور احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور تاکید اور اس کے چھوڑنے پر وعید کئی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جو موضوع جتنا اہم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مختلف مواقع پر مختلف انداز میں مختلف پیرایوں میں گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں، تاکہ انسان کسی نہ کسی موڑ پر جا کر اس بات کی اہمیت کو سمجھے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس کی مناسبت سے جو انسان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ان مواضع میں سے ہے، ان مواقع میں سے ہے کہ جو اہم ہے، جو بہت زیادہ اہم ہے، جو اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے صرف انبیاء کو اس بات کا مکلف بنایا تھا کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کریں، باقی جو عام امت کے لوگ ہوتے تھے ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اسی لیے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی علاقے میں کوئی نبی تشریف لے جاتا دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس احیاء دین کے لیے، تجدید دین کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، جو آ کر اسی فریضے کو انجام دیتا تھا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا تھا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا تھا، برائی سے لوگوں کو بچاتا تھا۔ اس لیے کہ جب برائیاں زیادہ ہوں گی تو
تو اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوں گے، اور جب عذاب کا فیصلہ ہوگا تو آپ جانتے ہیں پرانی ساری اقوام عذاب میں گرفت ہوئی ہیں، جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، انبیاء کی باتوں کو ٹھکرا دیا، تو اللہ نے مختلف اقوام کو مختلف عذاب میں گرفت کیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ لیکن یہ جو ذمہ داری تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی امت کو ٹرانسفر ہو گئی۔ اور اب جو انبیاء کا درجہ تھا، جو اس ذمہ داری کو اٹھانے والے نفوس قدسیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اجر جو انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائیں گے اس ذمہ داری کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، یعنی جو ذمہ داری وہ نبھاتے تھے، قوم کی ذمہ داری تعلیم و تعلم کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، تو یہ امت کے علماء بھی وہی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کو خیر امت کہا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے اندر معروف آیت ہے جو آپ اکثر سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، خیر امت، جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں تم بہتر ہو۔ اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے آخر میں آئی ہو اور سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے تمام انبیاء پر جنت حرام ہے، سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے پھر اور انبیاء۔ اسی طرح امتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی، جب تک یہ داخل نہیں ہوگی دوسری امتوں پر جنت حرام ہے، یہ داخل ہوگی اس کے بعد اور امتیں داخل ہوں گی۔ تو اس خیریت کی وجہ صنعت و حرفت میں کمال پیدا کرنا نہیں ہے، اسی طرح علوم کے اندر کمال پیدا کرنا نہیں ہے، طاقت اور قوت کے اندر کمال پیدا کرنا نہیں ہے۔ اس میں تو پہلی امتیں جو تھیں ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب دوسرے سے ممتاز صفت دی تھی۔ آپ جانتے ہیں قوم عاد جو ہے بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی طاقتور، یہاں تک کہ ان کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا، کہنے لگے کہ من نشد منا قوہ، لاؤ تو صحیح کوئی مقابلے میں، ہم سے طاقتور کون ہے، مقابلہ کراؤ پتہ چلے گا۔ اسی طرح قوم ہود، قوم صالح علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے فن معماری میں بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کی ابھی بھی جو ان کی یعنی بنائے ہوئے عمارتیں ہیں، پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محل بناتے تھے تراش کر، ابھی بھی اس کے نشانات موجود ہیں سعودی عرب کے اندر۔ تو اسی طرح اللہ نے مختلف اقوام کو مختلف صلاحیتیں دی ہوئی تھی، تو کسی کو اللہ نے خیر امت نہیں کہا ہے۔ اگر کسی امت کو یہ لقب ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے، تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اور آپ لوگ ہیں، ہم سے پہلے جو گزرے وہ ہیں، بعد میں آنے والے وہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ انبیاء کی ایک مشترکہ صفت یہ تھی کہ وہ اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کامیابی چاہتے تھے۔ خود تو ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، عزت ملے، راحت ملے، کامیابی ملے، دنیا اور آخر دونوں میں اس کو عیش و عشرت ملے۔ یہ صفت سارے انبیاء کے اندر تھی۔ اسی لیے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی نے مختلف اوقات میں اپنی قوم کے پاس جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کے احکامات ان کو سکھلائے، اوامر اور نواہی ان کو بتلائے۔ اور پھر قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دعوت دی توحید کی طرف، دعوت دی رسالت کو، مقصد کو پہچاننے کی طرف،
نیک اعمال کی طرف، برائی سے بچنے کی طرف، سب نے یہی دعوت دی۔ اور لوگوں نے اس کے مقابلے میں انبیاء کو تکالیف دی، انبیاء کو پریشان کیا، انبیاء کو اذیتیں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام صبح جاتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، لوگ پتھر مار 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 کے، پتھروں میں آپ کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام لوگوں نے شہید کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ قوم نے بات نہیں مانی، بڑا تنگ کیا، آپ کو پریشان کیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ مختلف انبیاء کو آپ اگر پڑھیں ان کی تاریخ، ان کی سیرت، تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ قوم نے ان کو تنگ کیا، بہت تنگ کیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگ ان کی جان کے در پہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا آسمانوں پر۔ تو بہرحال ان سب انبیاء کی مشترکہ صفت یہ تھی کہ قوم کی ہمدردی رکھتے تھے، اسی لیے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے مرارن و تکرارن جاتے تھے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، صبح شام میں نے اپنی قوم کو بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں ان کو بلاتا تھا اتنا وہ مجھ سے دور بھاگتے۔ قوم کی سرکشی، جہالت اور اسی طرح بے قدری، ایک آدمی سراپا ہدایت بن کر جاتے ہیں، رحمت اور خیر کا نمونہ بن کر جاتے ہیں، لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں ان کو بلانے لگا تاکہ آپ ان کو بخش دیں، وہ آپ کی بات مانیں، میری بات مانیں، آپ کے احکام پر چلیں، تو وہ بیوقوف کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے کہ بات ہی نہ سنیں۔ واستغشوا ثیابہم، کپڑے ڈھانپتے تھے اوپر سے۔ عجیب لوگ، لیکن پھر بھی آپ نے چھوڑا نہیں۔ اسی طرح یہ جو صفت تھی قوم کی ہمدردی، ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی زیادہ فکر تھی کہ آپ اپنے وہ دشمن جو آپ کے جانی دشمن ہیں، صبح شام آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے پاس بھی آپ بار بار جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، بار بار جاتے تھے۔ مختلف عجیب عجیب قصے تاریخ میں، سیرت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ کچھ سمجھیں، اللہ کے عذاب سے بچیں، نافرمانی سے بچیں۔ اب یہ جو صفت ہے قوم کی ہمدردی، ان کے لیے نصیحت کرنا، ان کی بہتری چاہنا، یہی صفت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، آپ کے توسط سے امت میں ٹرانسفر کر دیا۔ اخرجت للناس، ایک آتا ہے علا عربی زبان میں، اور ایک آتا ہے لام۔ جہاں لام آتا ہے وہ فائدے کے لیے آتا ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں نکالا گیا۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور خود بھی ایمان پر قائم ہو، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایمان کی حالت میں ہوگی تو اس کے ثمرات ہوں گے۔ اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر بحیثیت امت واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے، اس میں کوئی کسی جماعت کی تشخیص نہیں ہے کہ صرف تبلیغ والے روکیں، صرف علماء روکیں، صرف علم شریعت حاصل کرنے والے روکیں، صرف داڑھی رکھنے والے روکیں، صرف اوقاف سے تعلق رکھنے والے روکیں، ایسی کوئی تحدید نہیں ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے پڑا ہے وہ اس کا مخاطب ہے۔ من رأى منکم منکرا، کوئی برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ جہاں انسان کا بس چلتا ہے، اگر انسان کسی کا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، بیٹی کر رہی ہے، بھتیجا کر رہا ہے، بھانجا کر رہا ہے، بھائی کر رہا ہے، بیوی کر رہی ہے، اس کو تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں نا، فلیغیرہ بیدہ۔ یا اسی طرح کسی ادارے کا سربراہ ہے، پرنسپل ہے، مدیر ہے، اگر اس کے زیر 10 افراد کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، آپ جا رہے ہیں، کوئی پہچان والا، کوئی دوست کا بچہ، کوئی تعلق دار جس سے آپ کی یہ امید ہے کہ یہ میری بات مانے گا، تو زبان سے اسے روکیں۔ عموماً ہوتا ہے کہ کوئی اگر لڑکا کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی انکل اس کو منع کرے، پتہ ہے ہاتھ تو نہیں اٹھانا چاہیے، زبان سے منع کرے تو بعض اوقات وہ شرم کے مارے برائی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو، کوئی جھتا، کوئی لوگ کچھ ایسے ہیں کہ اگر میں ایک بات کروں گا تو یہ 10 کریں گے، یہ الٹا کوسیں گے مجھے، اور برائی چل رہی ہے، تو ایسے موقع پر آپ دل سے اس کو برا جانیں، دل کے اندر اس کی کراہت محسوس کریں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ آپ خود اس میں شریک نہ ہوں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب جو آیات اور احادیث امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں آئے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، ایک تو یہ آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دوسری آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک مستقل جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دے، ان کا وظیفہ حیاتی ہونا چاہیے، وہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں، یعنی جو اس بات کی علامت اور نمونہ بن جائیں کہ یہ لوگ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں اور یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا اعزاز ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی اس بشارت کو اپنانا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن اس کی کوئی خاص شکل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انتظامی امور کے تحت اس کی شکل بن جاتی ہے، کچھ افراد مل کر لوگوں کی اصلاح اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، اس کی ایک شکل بناتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، اس کی ایک ترتیب بناتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جماعت بننی چاہیے اس آیت کے روح میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم فلاں جماعت کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آئیں گے تو یہ برائی روکیں گے، وہ آئیں گے تو لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، وہ آئیں گے تو لوگوں کو برائی سے روکیں گے، یہ نہیں ہے۔ میں اگر تبلیغی نہیں ہوں، ملا نہیں ہوں، میں اگر دیندار نہیں ہوں، میں اگر داڑھی والا نہیں ہوں، لیکن کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا بحیثیت امت محمدی میرا فرض منصبی ہے۔ وہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس برائی کو روکو، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ نیکی کا حکم دو۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کا دوست ہے، آپ کا ملنے والا ہے، یا ویسے کوئی آدمی ہے، آپ جانتے ہیں یہ مسلمان ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بتائیں، اس کو یاد دلائیں کہ بھائی اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔
اسی لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ سارے لوگ ناکام ہیں، سارے لوگ خسارے میں ہیں، مگر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی ایک سورت نازل ہوتی قرآن کریم میں، باقی قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو یہی ایک کافی ہوتی لوگوں کے لیے، پورا مضمون اور خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ زمانے کی قسم کہ لوگ خسارے میں ہیں، مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، نیکی کا حکم کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا اصول اللہ نے یہ بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں بڑی مشہور ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی کچھ نصیحتیں کا ذکر فرمایا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، کیا پتہ چلا کہ باپ اپنی اولاد کو مختلف اوقات میں نصیحت کرتا رہے۔ ایک تو انسان کی اپنی زندگی ماں باپ کی بچوں کے لیے نصیحت ہے، درس ہے، وہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، ان کی حرکات کو فالو کرتے ہیں، وہ جو بھی کریں، کیونکہ ان کے سامنے تو آئیڈیل یہی ہے، ان بیچاروں نے اور کیا دیکھا ہے۔ بعد میں جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں ٹیچر ویچر کو دیکھتے ہیں، اوروں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ جو صبح شام ان کی نظروں کے سامنے ان کے والدین ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی خاطر قربانی دینی ہوگی، ہمیں برائیوں سے بچنا ہوگا، ہمیں خود نیکی پر گامزن ہونا ہوگا۔ ہم اگر نماز کی پابندی کرتے ہوں گے تو ضرور ہمارے بچے بھی کریں گے۔ اذان ہوئی، بیٹا نکلو بس اذان کے لیے، آپ وضو کرتے ہیں، اذان کے بعد نماز کے لیے آپ نکل پڑتے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی آٹومیٹک یہی کرے گا۔ آپ اگر گھر میں یہ اصول بناتے ہیں کہ جی کوئی گھر میں جھوٹ نہیں بولے گا، تو یقیناً اس کا آپ کے بچوں پر اثر ہوگا۔ سونے سے پہلے آپ سونے کے آداب بتاتے ہیں، بچوں پر اثر ہوگا۔ کھانے سے پہلے کھانے کے آداب بتاتے ہیں، اثر ہوگا ضرور۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ ایک رول ماڈل ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، دیکھو نماز پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نماز کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہے امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اب اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، کوئی ایذا پہنچتی ہے، تو اس کو برداشت کرو، بے برداشت مت ہونا، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی جلی کٹی سننی پڑتی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ لوگ انبیاء کو نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء کو معاف نہیں کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو اس لیے بعض اوقات آپ کسی کو صرف نماز کے لیے بھی بلاتے ہیں تو لوگ 100 باتیں سناتے ہیں کہ بڑا آیا بلانے والا، بڑا آیا جاننے والا۔ اب بیچارے تبلیغ والے کسی کے گھر جاتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں اس کو مسجد کے لیے، تو کہتے ہیں کہ جا کے کفار میں اور یہود و نصارہ میں جا کے یہ باتیں کریں، ان کو تبلیغ کریں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اور مسلمانیت کی حالت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، باقی اخلاقی برائیاں وہ تو اپنی جگہ ہے، فرائض سے غافل ہیں مسلمان۔ آج حقیقت یہ ہے کہ مسلمان سارے اگر صحیح مسلمانیت پر گامزن ہوں تو غیر مسلموں کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ آج ہم مسلمان خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے سامنے۔ بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، اسلام پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ مسلمانوں پر اس کو منطبق کر کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیسے مسلمان؟ یہ دو الگ الگ چیزیں، کتابی اسلام اور ہے اور عملی اسلام اور ہے۔ پھر جب ہماری زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان جیسے بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ مسلمان نہ رہے، اب دوبارہ وہ اپنی مذہب پر ہی رہتے۔
اسی لیے ہمیں اپنا عمل تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ عام حالات میں آپ جانتے ہیں کسی بازار میں، کسی ماحول میں، کسی آفس میں اگر غیر مسلم نماز اس نے تو کیا پڑھنا ہے، وہ جس طرح نماز کے اوقات میں غافل بیٹھا ہوتا ہے، مزے سے اپنا ہوتا ہے، مسلمان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جہاں جھوٹ بولتا ہے مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ جہاں بازار میں کوئی اس طرح کی اونچ نیچ حرکت کرتا ہے تو مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار ان جیسے بننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر ہمارا کردار ان کے سامنے نمونہ بنے کہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ہے چیز کی حقیقت صحیح طور پر بیان کرتا ہے، اس کے عیب کو نہیں چھپاتا، مسلمان ہے ہنسمکھ چہرے سے ملتا ہے، مسلمان ہے لوگوں کی فائدے کی بات کرتا ہے، مسلمان ہے تعاون کرتا ہے کسی کی۔ یہ صفات اور اس جیسی اور صفات اگر ہمارے اندر پیدا ہوں تو یقیناً غیر مسلم کے لیے ہم کہیں یا نہ کہیں آٹومیٹکلی اس کے لیے دعوت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے اس نصیحت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام تکالیف کو سہ کر چھوڑ دیتے، بددل ہو جاتے تو کیا ہوتا، امت ساری ظاہر ہے وہ ایمان کہاں ملنا تھا ان کو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو جتنے انبیاء کو تکالیف دی گئی ان کی تکالیف ایک طرف اور میلی ایک طرف۔ طائف کا واقعہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے نبی جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ان کے اخلاق کی، ان کے چہرے کی اور ان کے سارے یعنی اعمال کی، اتنی تکلیف دی گئی، پتھر مارا گیا، آپ ہمدردی اور محبت کے ساتھ گئے ان کے پاس، ان بدبختوں نے ان سب کو ٹھکرایا، شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا، جسم لہو لہان ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور آپ کی قوم نے جو مجھے تکالیف دی ہیں وہ ساری ایک طرف، اتنی تکلیفیں مجھے دی گئی۔ بڑے واقعات ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اکثر سرگوشیوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ عموماً لوگ سرگوشی وہاں کرتے ہیں جہاں کسی سے کوئی بات چھپانا ہو، کوئی غلط پروگرام بنانا ہو تو سرگوشی کرتے ہیں۔ فرمایا ان سرگوشیوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر سرگوشی کی جائے امرا الا من لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سرگوشی کی جائے صدقے کے لیے، صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے، صدقے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، او معروف یا کسی اچھی بات کی کے حوالے سے سرگوشی کی جا رہی ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کی کے آپس میں صلح صفائی کے لیے سرگوشی کی جا رہی تھی، یہ ٹھیک ہے۔ باقی اکثر سرگوشیاں وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ آگے احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاکید بھی کی ہے، پھر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ان کے لیے وعید بھی سنائی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عجیب مثال دی، یقین جانے یہ اتنی اہم اور عجیب مثال ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ مثال پوری طرح منطبق ہو رہی ہے۔ فرمائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین، اللہ کے حدود پر قائم ہیں، ان کی مثال اور ان کی مثال جو قائم نہیں ہے ایسی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کے دو طابق ہیں، دو پورشن ہیں، ایک اوپر والا پورشن، ایک نیچے والا پورشن۔ اب نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر جا کر پانی لاتے ہیں۔ اب اگر یہ نیچے والے لوگ یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ بھائی بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے،
تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر کے پانی نکالیں؟ ظاہر سوچ تو اچھی ہے، لیکن اس میں ہوگا کیا اگر اوپر والے یہ کہیں کہ یہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا ہے، نکالے پانی۔ اگر ان بیوقوفوں کی اس سوچ کو وہ نہ روکیں، ان کو سوراخ کرنے دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نیچے سے پانی نکلے گا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، پھر اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو جو برائی معاشرے میں ہو رہی ہے اگر اس کو ہم نہ روکیں تو اس برائی کی پاداش میں جو اللہ کا عذاب آئے گا پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، سب کو لے ڈوبے گا۔ اور اس کی ایک مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اصحاب السبت کی۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت، ایک قوم بحر قلزم کے کنارے آباد تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی یوم السبت کو مچھلی کا شکار نہ کریں۔ ان کا پیشہ مچھلی کا شکار کرنا تھا، اس کو پکڑ کے بیچنا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان ان کو کہا کہ بھائی یوم السبت کو مچھلی کا شکار نہ کریں، ہفتے کے دن۔ اب یہاں پر 3 قومیں ہوئی، 3 جماعتیں ہوئی۔ ایک جماعت نے اللہ کے اس حکم میں تعویل کی، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے کنویں بنائے، پھر وہاں دریا سے پانی، نہر کے ذریعے پانی چھوڑا۔ اب وہ پانی آ کے ان کنووں میں بھرتا تھا اور اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھیں۔ اب مچھلیاں آتے 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 وہ کنویں میں بھر جاتی تو وہ جا کے پانی بند کر دیتے۔ اب یہ یہاں مخزون ہو گئی مچھلیاں۔ دوسری پارٹی نے کہا بھائی اللہ نے منع کیا ہے شکار نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تھوڑی شکار کر رہے ہیں، تو خود آ رہی ہیں یا جمع ہو رہی ہیں، ہم نے تو نہیں لایا ان کو۔ تعویل۔ تیسری جماعت کہنے لگی کہ بھائی یہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا ہے، مرتے ہیں تو مریں، اللہ کا حکم کی مخالفت کریں۔ اب جس جماعت نے منع کیا تھا ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے حکم کی صریح تعویل ہے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے دوسری طرف رہائش اختیار کی اور بیچ میں دیوار بنائی، دیوار کے اس طرف رہنے لگے۔ دروازہ چھوڑا تھا، کبھی آتے جاتے تھے، رشتہ دار تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لوگ صبح اٹھے، وہ امر بالمعروف والے، تو اس طرف سے زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو لوگ اٹھتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، مرغے آوازیں نکالتے ہیں، دھوئیں اٹھتے ہیں، چائے پکائی جاتی ہے، ناشتے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، زندگی کا آثار نظر آتے ہیں۔ وہ جب اٹھے تو ادھر سے کوئی انسانوں کی آواز نہیں، کوئی چہل پہل نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ ان کو اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیوار سے جھانکا تو دیکھا کہ سب کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں، بندر ہو گئے، چھوٹے بندر، بڑے بندر، اللہ نے ان کو چینج کر دیا۔ اب وہ پہچانتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو رونے لگے ان کو دیکھ کے۔ اب انہوں نے کہا ہم نے تمہیں پہلے منع کیا تھا۔ تو اب اس عذاب میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا ہے، وہ بھی عذاب میں گرفت ہوئے، اور جنہوں نے تعویل کی تھی وہ بھی گرفت ہوئے۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو عذاب دو۔ جب فرشتے وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں تو ایک اللہ کا بہت ہی نیک اور پارسا آدمی ہے۔ تو فرشتوں کو نعوذ باللہ یہ دل میں خیال آیا کہ شاید یعنی وہ اللہ کے اس حکم میں ان کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھئی اب اتنا نیک آدمی ہے، ہم کیسے عذاب دیں۔ پھر اللہ کے ساتھ مراجعہ کیا کہ یا اللہ آپ کا وہاں ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے کبھی آپ کی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، بہت نیک اور پارسا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، جاؤ اس سمیت اس بستی کو پٹخ دو۔ وجہ یہ بتائی
فإنه لم يتمعر في ساعة قط، زمین پر میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، میرے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی، لیکن اس بندے کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں آئے۔ اس کو تو صرف اپنی فکر سوار تھی، بس اپنے لیے اس نے کیا، دوسروں کو برائی سے روکنے کی اس نے کوشش نہیں کی، اور ان برائیوں پر اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آئے۔ تو جاؤ اس کو بھی عذاب میں شامل کرو، لیکن عذاب کے بعد یہ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ کیا ہم تب بھی ہلاک کیے جائیں گے کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اذا کثر الخبث، جب برائیاں زیادہ ہونے لگیں، برائیوں کا پیمانہ زیادہ ہو جائے، نیکیاں کم ہو جائیں، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ سارے کے سارے سب پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اذا کثر الخبث، اسی لیے جب برائی ہوتی ہے تو ہر ذی شعور انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو روکے، اور اس کے جو درجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو کم از کم دل سے اس کو برا جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ گھر میں آئے تو میں نے آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کے آثار دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی خاص بات ہوئی۔ آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، آئے، وضو کیا اور جا کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ خطبے میں آپ نے فرمایا مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، یعنی اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح تم سوال کرو اور تمہارا سوال نہیں قبول کیا جائے گا، سوال کا تمہیں جواب نہیں ملے گا، اور اسی طرح تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہیں کروں، اس سے پہلے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا ولا یغیرون، یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ جس قوم میں برائی پھیلتی ہے اور اس برائی کو لوگ روکنے پر قادر بھی ہیں پھر بھی نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ کیا ہم ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم میں سے اکثر لوگ عملاً یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں اس سے کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فلاں بھائی سود کھا رہا ہے، سود میں ملوث ہے، فلاں ہمارا دوست جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، فلاں ہمارا دوست جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، فلاں ہمارا دوست جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم پوچھتے تک نہیں ہیں، جوان اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہم پوچھتے تک نہیں ہیں، ان کی برائیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ گھر کا ماشاءاللہ بوڑھا باپ ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، تلاوت کرنے والا ہے، لیکن گھر کا ماحول دیکھو سارا الٹا ہے۔ تو ایسے حالات میں سب سے پہلے جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے،
اور ہر ایک سے اپنی نگرانی کے متعلق سوال ہوگا۔ جوان بیٹا اگر کام پہ نہیں جاتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، بیٹی اگر اسکول نہیں جاتی ہے تو ناراض ہوتے ہیں، ان سے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی نماز نہ پڑھنے پر ہم نے ان کے ساتھ یہ رویہ روا نہیں رکھا ہے۔ نہیں پڑھتی پرواہ نہیں، بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے پرواہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے پرواہ نہیں۔ دنیاوی نقصان کو تو ہم نقصان سمجھتے ہیں، لیکن دینی نقصان سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج جتنی بھی اللہ کی طرف سے جتنے بھی فیصلے آئے ہوئے ہیں، جو ہمیں احوال نظر آتے ہیں، تغیرات نظر آتی ہیں، یقین جانو کہ اس کے اندر ہماری کمزوری شامل ہے۔ ایک تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں، زلزلے، خسف، مسخ، طوفان، اندھیاں، یہ اور وہ، یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ برائی کو روکنے پر قادر ہیں وہ اپنے فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو جب برائیاں زیادہ ہوں گی معاشرے میں تو پھر اسی حساب سے اللہ کا عذاب آئے گا، فیصلے اسی طرح آئیں گے۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اچھے فیصلے آئیں گے، برائیاں زیادہ ہوں گی تو برے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ ذمہ داری نبھانا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت امت محمدی ہماری ذمہ داری ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین اور مومنات آپس میں بھائی ہیں، دوست ہیں ایک دوسرے کے، جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ہمیں صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اچھے ثمرات سے ہم اور آپ بلکہ تمام مسلمانوں کو مستفید فرمائے، اور برے ثمرات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ جہاں آپ دیکھیں کوئی کہیں کچھ برائی ہو رہی ہے، اس کو اپنا فرض منصبی سمجھ کر اپنا ضرور حصہ ڈالیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض تبلیغی حضرات جب بیٹھتے ہیں کہیں تو بس میں بھی بیٹھے ہوں تو وہ اپنا فرض وہاں نبھاتے ہیں، ضرور بات کرتے ہیں، ضرور وہ سمجھاتے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس موقع پر کون سی بات اثر کر جائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر اثر کرے، بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ الہ العالمین ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس فریضے کی ادائیگی میں ہم سے آج تک جتنی غلطی، کوتاہی، سستی ہوئی ہے، غفلت ہوئی، اسے معاف فرما۔ الہ العالمین آئندہ ہم سب کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے سے برائیوں کو ختم فرما، نیکیوں کے اندر اضافہ فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے دین پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سنتوں پر ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنے دین، اپنے احکام، اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کی قدر بٹھا۔ الہ العالمین اس کے اوپر چلنے میں الہ العالمین ہمارے دلوں میں عزت اور ہمارے دلوں میں کامیابی ڈال دے۔ الہ العالمین کی ہمیں ان پر چلنے میں کامیابی اور عزت نظر آئے۔ الہ العالمین حاضرین کے دلوں میں جتنی نیک خواہشات، جذبات، تمنائیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک، صالح، فرمان بردار، اطاعت شعار، خدمت گزار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہماری موت کے بعد ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین تمام مظلومین کی مدد فرما۔
الہ العالمین جو لوگ آپ کے دین کی ترقی اور اعلاء کلمت اللہ اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، الہ العالمین ان سب کی مدد فرما، الہ العالمین ان کو ترقی نصیب فرما، ان کے ساتھ اپنی خصوصی مدد شامل حال فرما، خاص طور پر شام کے مسلمان، یمن کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین اور بوسنیا اور اسی طرح برما اور تمام وہ علاقے جہاں جہاں اس طرح کے حالات الہ العالمین موجود ہیں، اس میں اپنے نیک اور اپنے کلمہ گو مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ جزاك الله خيرا۔